میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. تحریک انصاف نے حکومت کو ایک اور الٹیمیٹم دے رکھا ہے اور کہا ہے کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے، بات چیت نہ کی گئی، بات نہ مانی گئی، مطالبات نہ تسلیم کیے گئے تو پھر سول نافرمانی کی تحریک چلائی جائے گی. اور اس سلسلے میں تحریک انصاف نے ایک مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، انسان ہوں یا فرشتے ہوں، جو بھی چاہے ہم سے بات چیت کرے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن حکومت سول نافرمانی کی تحریک کو ایک مضحکہ خیز چیز قرار دے رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ملک دشمن چیز ہے. سول نافرمانی کی تحریک کے کیا خد و خال واضح ہو گئے ہیں؟ تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، اور کیا واقعی ایسی خبریں درست ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر کچھ قیادت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کال بروقت نہیں ہے اور قابل عمل نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رؤف حسن صاحب موجود ہیں، سربراہ ہیں پالیسی تھنک ٹینک پی ٹی آئی کے. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، خوش آمدید. رؤف صاحب، یہ عطا طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے یہ ایک مضحکہ خیز چیز ہے، اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. سنیے ذرا سب سے پہلے کہ انہوں نے کہا کیا ہے. یہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال دی گئی ہے یہ مضحکہ خیز ہے اور شرمناک ہے، مگر بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، لاشوں کی سیاست کی جا رہی ہے. اب جو مرضی کر لو، تمہاری دال نہیں گلنے والی، تم لوگ دم دبا کے بھاگے ہو اور تمہارا کوئی فیوچر نہیں. میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں کہ دوڑ کیوں لگائی، بھاگے کیوں؟ یہ انتشار کرنا چاہتے ہیں، انتشار نہیں کرنے دیں گے. رؤف حسن صاحب، کیا سول نافرمانی کی تحریک کے خد و خال طے پا گئے ہیں؟ تھینک یو اسد صاحب. پہلے تو یہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے سنوائی ہے، اب یہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ جی اس کے لانچ ہونے سے پہلے ہی اس کو ناکام کہہ رہے ہیں. تو ان کے پاس کیا کوئی الہام ہے؟ ان کا کوئی وہاں سے ان کے پاس کوئی سپر نیچرل پاورز ہیں جن کو ایکسرسائز کر کے یہ اس کو ناکام کرے؟ ابھی تو لانچ ہی نہیں ہوئی ہے. اب آپ دوسرے سوال کے دوسرے حصے کی طرف، اس کے خد و خال ابھی طے پا رہے ہیں. اس وقت جو ہمارا جو سٹریس ہے وہ ہے ڈائلاگ کے اوپر، بات چیت کے اوپر. اسی سلسلے میں کل عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، ان کے ساتھ اور بھی پارٹی کے رہنما بیٹھے ہوئے تھے، اور 14 تاریخ تک بات چیت کا ٹائم ہے ہمارے پاس. اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ 2 چیزوں کے اوپر بات چیت آگے بڑھے. کمیشنز بنایا جائے اور جو پرزنرز ہیں، پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جو بے گناہ قید ہیں، ان کو رہا کیا جائے. تو یہ کوئی اتنے مشکل اقدام نہیں ہے، اور یہ آئین اور قانون بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو اگر آپ نے ایکیوز کرنا ہے کسی چیز کا، تو پہلے اس کا ایک پورا جو ایک لائحہ عمل ہوتا ہے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ بلیم کسی کو کر سکتے ہیں کہ کوئی مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے. تو یہی بیسیکلی لیجٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی پارٹی کو بات چیت کرنے کے اوپر کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، انلیس آف کورس کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خدا نخواستہ خون خرابہ ہو اور لڑائی جھگڑا ہو. تو ہماری بیسیکلی جو ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ ہے کہ یہ نیگوسیشن شروع ہو اور یہ ہوپ فلی کامیاب ہوں تاکہ ملک کو آگے لے کے چلا جا سکے. مگر رؤف صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل تجویز ہے اس وقت جو سول نافرمانی کی ہے؟ یہ اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ؟ دیکھیے، خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہونا ہے، اور 14 تاریخ کے بعد ابھی اس کے خد و خال جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے وہ طے ہو رہے ہیں. جب خد و خال سامنے آ جائیں گے تو اس وقت ہم اس کی پریکٹیکلٹی یا ادروائز جو ہے اس کے اوپر بات چیت کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. اس وقت ابھی اس کی کلیئرٹی، اس بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے، کیا ہونا ہے. تو میں چاہوں گا کہ جب یہ سارے اس کے جو خد و خال ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو ایک بہتر کنسٹرکٹیو اور سبسٹینٹیو ڈسکشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو جب آپ رؤف صاحب خد و خال کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ طے ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ تو اس سے کیا مراد ہے کہ اس میں یہ چیزیں طے کی جائیں گی کہ کیا اوورسیز پاکستانیوں کو کال دینی ہے کہ وہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، یا بجلی کے بل ادا نہ کرنے کی بات ہونی ہے، یا دیگر ٹیکس ہیں وہ ادا نہ کرنے کی بات ہونی ہے، یا اس میں سے کون سی چیز شامل کرنی ہے، کون سی شامل نہیں کرنی ہے، یا پھر ان تمام چیزوں کو شامل کرتے ہوئے اس کا طریقہ کار طے کرنا ہے؟ تو خد و خال میں کیا چیز طے پا رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں یہ ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور یہ 1 یا 2 دن میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ایک چیز اس وقت رؤف صاحب بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف پہلے بھی سول نافرمانی کی تحریک کی کال دے چکی ہے 2014 میں، اور وہ ناکام ہو گئی تھی. یقیناً جب آپ دوبارہ سے یہ کال دے رہے ہیں تو آپ یہ
ضرور تجزیہ کرنا چاہیں گے کہ اس وقت یہ کیوں ناکام ہوئی تھی. تو کیا اس پر کوئی آپ نے اسٹڈی کی ہے, کوئی آپ کا تھنک ٹینک جس نے آپ نے سوچا ہو کہ آخر تب ناکام ہو گئی تھی, اب کیسے کامیاب ہوگی؟ دیکھیں 2014 اور 2024 میں کل رات کو بھی میں کسی اور چینل پہ بیٹھا ہوا تھا تو یہی سوال تقریباً کیا گیا تھا اور میں نے اس کا جواب بھی یہی دیا تھا جو آپ کو دے رہا ہوں کہ 2014 اور 2024 میں زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ اس وقت کے حالات کیسے تھے اور آج کے حالات کیسے ہیں. آج جو پولیٹیکل انریسٹ ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے. آج لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ اپنے عروج کے اوپر ہیں. آج آئین اور قانون کی جو مالنگ ہو رہی ہے, جو اس کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے, وہ پہلے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی نظر نہیں آیا. آج جتنے پولیٹیکل پرزنرز آپ کی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا کوئی شائبہ بھی آپ کو پاس میں نہیں ملتا. اور بہت سارے اور لوگوں کا کھانا جو ہے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو رہی ہے. لوگوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں ٹیرر کے واقعات جو ہیں وہ بھی انکریز ہو رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے ایک کنسنسس چاہیے اور مل کے جو ایک پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہ ملک میں لانا وہ اشد ضروری ہو چکا ہوا ہے. سو 2014 کو کمپیئر 2024 سے نہ کیجئے. 2024 کے اپنے حقائق ہیں, 2014 کے اپنے حقائق تھے. اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 2014 میں بھی جو یہ تحریک تھی وہ ناکام ہوئی تھی, لیکن خان صاحب نے اس کو ابورٹ کر دیا تھا. تو آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے کہ اس میں سے کیا کیا چیز جو ہے وہ کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے. یہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا. صحیح ہے. مگر راؤ صاحب 2 طرح سے لوگ اپنے پیسے پاکستان میں لے کر آتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے سرمایہ کاری کے لیے لے کر آتے ہیں. یورپ میں بیٹھے ہوئے لوگ, ویسٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو زیادہ امیر لوگ ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے رہے ہیں. لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رجحان کافی کم ہو گیا ہے. دوسرے مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں, زیادہ تر مزدور طبقہ ہے, وہ اپنے گھر میں اخراجات کے لیے اپنے بیوی بچوں کو, اپنی والدہ کو, اپنے پیرنٹس کو وہ پیسے بھیجتے ہیں. وہ کیسے رک سکتے ہیں پیسے بھیجنے سے؟ یہ آپ کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہوگا, کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے گھر میں خرچہ نہ بھیجیں؟ دیکھیے اسد صاحب, میں یہی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام خدوخال ہم کبھی نہیں چاہیں گے. خان صاحب نہیں چاہیں گے, پی ٹی آئی نہیں چاہے گی کہ خدا نخواستہ کسی غریب کا چولہا نہ جلے. تو یہ جو ہمارے یہ جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں سے یہ شامل نہیں ہے یہ چیز. لیکن اس کے باوجود بھی ویریس پرمیٹیشنز اینڈ کمبینیشنز, ویریس آپشنز جو ہیں ان کے اوپر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اور ان میں سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی چیز جو ہے وہ افیکٹو ہو سکتی ہے بغیر کسی غریب کو تکلیف دیے ہوئے, اور اسی چیز کو ہم انٹروڈیوس کریں گے. یا اسی چیز اگر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور یہ نیگوسیشنز کا جو فیز ہے یا اپنے ایکسپیکٹڈ ریزلٹس جو ہیں وہ ییلڈ نہیں کر سکتا اور ہم یہ فیصلہ ہوتا ہے پارٹی کی طرف سے کہ جی بالکل ہم نے آگے بڑھنا ہے سول نافرمانی کی طرف, تو پھر اس وقت یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر ایک لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. اچھا راؤ صاحب, اخبارات میں کچھ خبریں کچھ دن سے چھپ رہی ہیں جس میں سے مثلا ایک سٹوری انصار عباسی صاحب کی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت میں بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل منصوبہ نہیں ہے اور اس وقت یہ نہیں چلایا جا سکتا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ان کو تجویز دی جائے گی, ان کو منایا جائے گا کہ ابھی یہ کال نہ دیں. کیا واقعی اتنے بڑے لیول پر پارٹی کے اندر ایک ڈس ایگریمنٹ موجود ہے؟ باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح پی ٹی آئی جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں اور مختلف آراء کا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر مختلف آراء نہیں ہوں گی تو اس کی وجہ سے ہم ایک سبسٹینٹو فیصلہ نہیں کر سکیں گے. تمام آراء کی انپٹ لے کے, انٹیک لے کے اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جاتا ہے جو کہ سسٹینیبل ہوتا ہے, جو اکراس پارٹی لائن سب کو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. تو یہ اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے اسد صاحب کہ آراء مختلف پائی جائیں. بالکل پی ٹی آئی میں بھی مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف آراء رکھتے ہیں اور وہ اب پارٹی فورمز کے اوپر ڈسکس ہوتی ہیں اور ان سب کی انٹیک جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ان کو لے کے پھر ایک کمپریہنسو پالیسی جو ہے اس کو ڈیوائز کیا جاتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہی عمل جو ہے پی ٹی آئی میں بھی ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. راؤ صاحب, اب یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے, کیا ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی اندیا دیا گیا ہے کہ بات چیت آپ سے کی جائے گی؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے کمیٹی بنا دی مذاکرات کرنے کے لیے, لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آیا. تو ابھی یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ انسان ہوں یا فرشتے ہوں, ہم بات چیت کریں گے, ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن دوسرا فریق بھی بات چیت کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ دیکھیے بہت دیر تک میڈیا یہ کہتا رہا کہ دوسرا فریق یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, لیکن لیٹ می کنسیڈ کہ وہ ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہوئے اور بات چیت ہوئی
اور بات چیت کا عمل جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی بڑھے گا. تو یہ ایک اسپیکولیٹو جرنلزم جو ہے, میں فرینکلی اسد صاحب آپ جانتے ہیں میں اس میں بلیو نہیں کرتا. مشکلات ہوتی ہیں, ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, لیکن پالیٹکس از اے نیم آف میکنگ امپاسبل پاسبل. سو ہم بھی اس کو کر رہے ہیں اور ہم بھی آگے لگے ہوئے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے, اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بہت پر امید ہیں. ہمیں آلموسٹ یقین ہے کہ یہ بات چیت آگے بڑھے گی. اس کی بڑی کلیئر انڈیکیشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس آ چکی ہوئی ہیں. میں اس کو اس سے زیادہ ڈسکس نہیں کر پاؤں گا. صحیح ہے. رؤف صاحب, یہ مذاکرات یعنی آپ کے مطالبات وہی ہیں جو آپ نے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے رکھے تھے. ابھی آپ نے 14 دسمبر کی جو کال دی ہے یا ڈیڈ لائن دی ہے, آپ کے مطالبات وہی ہیں, سیم ہیں؟ دیکھیے اسد صاحب, یہ مطالبات کوئی نئے نہیں ہیں. دیکھیے ہم 8 فروری کے الیکشن کو جو جس طریقے سے سیبوٹاج کیا گیا, جس طریقے سے اس کو لوٹا گیا, رات کے اندھیرے میں اس کے اوپر شبخون مارا گیا, وہ مطالبہ ہمارا بہت پہلے اس سلسلے میں ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے. اسی طرح سے 9 مئی کے بارے میں بھی ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, وہ بھی اس میں شامل ہے. اور پھر یہ جو سیاسی اسیر ہیں جن کا نہ کوئی قصور ہے, اور ان کو قصور کے بغیر جو ہے آپ نے سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, 1.5 سال, پونے 2 سال سے لوگ اسیر ہیں. ہم یہ بھی کوئی نیا مطالبہ ہمارا نہیں ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ اسیران جو ہیں وہ قید کے اندر رہیں. انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی قانون نہیں ہوا, اور کسی عدالت نے ان کو سزا نہیں دی ہوئی. تو اگر آپ نے ان کے خلاف مقدمے چلانے بھی ہے تو وہ چل سکتے ہیں, لیکن ان کا جیل میں رہنا لازمی نہیں ہے. وہ ان کو آزاد ہو سکتے ہیں جیل میں, جب بھی کوئی تاریخ ہوگی وہ وہاں پیش ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی عدالت کی طرف سے ججمنٹ آتی ہے کہ وہ گلٹی ہیں تو وہ اپنی سزا بھی بھگت لیں گے. لیکن بے وجہ ان کو قید میں رکھنا جو ہے وہ کہاں کا انصاف ہے, کہاں کا قانون ہے, کہاں کا آئین یہ کہتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں سے کوئی بھی نئی بات نہیں ہے. تو ہم نے صرف یہ ٹیبل پہ رکھی ہے جی کہ ان کے اوپر یہ ہمارے مطالبات ہیں, ان کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے. اب ایک ایک کر کے آگے بڑھا جائے, یا 2 پہلے کر لیں, ایک بعد میں کر لیں, یا تینوں اکٹھے کر لیں, یہ جب بات چیت شروع ہوگی تو اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. اس پہ کوئی ایسی چیز اتنی مشکل نہیں ہے جو کہ جس کے اوپر کے عمل نہ کیا جا سکے. ابھی تک کوئی ایسا اندیا رؤف صاحب حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ اپنے احتجاج کی کالز واپس لیں؟ پہلے 24 نومبر کا کہا گیا, اب بھی کہا جا رہا ہے کہ واپس لیں. یہ کارکنان کی رہائی ہو جائے گی اور عمران خان کی بھی رہائی ہو جائے گی. علیمہ خان صاحبہ اور بیرسٹر گوہر کے بیان کے درمیان ہمیں جو ایک تضاد نظر آ رہا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ ایسی آفر حکومت کی طرف سے کی گئی تھی کہ آپ اگر 24 نومبر کی کال واپس لے لیں تو 15-20 دن میں عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ آفر ہمیں کی گئی تھی جی, میں اس کے خد و خال بیان نہیں کر پاؤں گا. بالکل بڑی کانکریٹ آفر تھی. اچھا, اور اس آفر کو کیوں اس سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکوں گا اس کے جی, کیونکہ یہ آگے بھی بڑھ سکتی ہے بات چیت, اور میں نہیں چاہتا کہ یہ پبلک فورم کے اوپر آئے. تو اس کا مطلب علیمہ خان صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں جی. اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے آپ کے مطابق تو وہ پھر ٹھیک کہہ رہی ہیں. جو میں نے دیا ہے, اگر ان میں میرا اور ان کا بیان ایک ہی ہے تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور پھر اس کا مطلب ہے بیرسٹر گوہر غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی, پھر وہ ایک ٹھیک کہہ رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے؟ دیکھیے میں نے جو آپ کے سوال کے جواب میں جو میری انفارمیشن ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. اب آپ اس کی بیسس کے اوپر کچھ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی وہ آپ کر لیجئے, میں اس پہ شریک کار نہیں ہوں گا. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر, یہ بتائیے کہ یہ کچھ دن سے شہر اقتدار میں قومی حکومت ٹائپ کی کسی چیز کی چہمگوئیاں ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ براہ راست ٹیلی ویژن پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ڈرائیونگ سیٹ اب تبدیل ہونی چاہیے. یہ کیا پک رہا ہے, آپ کے علم میں ہے ایسا کچھ؟ دیکھیے جی, قومی حکومت کا کانسیپٹ جو ہے میں تو اسی کی نفی کروں گا جی. قومی حکومت ایسے بنتی ہے جہاں کے کوئی افینٹی ہو, کئی پلانز جو ہیں وہ ان میں کوئی افینٹی ہو, لوگ بھئی خواہ ہوں, ریاست کی بہتری چاہتے ہوں, عوام کی بھلائی چاہتے ہوں. یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے جو کہ الیکشن چوری کر کے آئی ہوئی ہے. یہ الیکشن جیت کے نہیں آئے ہوئے. ان کی ٹوٹل 17 سیٹیں تھیں جو پی ایم ایل این حکومت کر رہی ہے. 17 سیٹوں کی بیسس کے اوپر یہ الیکشن چوری کر کے اقتدار میں براجمان ہے اس وقت. ان کے ساتھ کس قسم کی آپ قومی حکومت بنانے کا سوچیں گے؟ کیا ہم اگری بھی کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر قومی حکومت میں
بیٹھ کر اس کے اوپر ہمارا ایگریمنٹ ہوگا. جہاں تک پیپلز پارٹی کا سوال ہے تو پیپلز پارٹی پالیٹکس کھیل رہی ہے, گندی پالیٹکس. پہلے بھی وہ کھیلیں, اب بھی وہ گندی پالیٹکس ہیں. ایک طرف وہ اقتدار کے حصے دار بھی ہیں, دوسری طرف وہ تنقید بھی کرتے ہیں. اگر ان کو تنقید, اگر وہ جینون ہے اپنی تنقید میں, تو پھر ان کا اقتدار میں رہنا جو ہے وہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. پھر وہ چھوڑ دیں نا, باہر آئیں, اپوزیشن کریں, بیٹھے ہمارے ساتھ اپوزیشن کریں. نہیں مگر رؤف صاحب, اگر یہ اس طرح کی کوئی قومی حکومت محدود مدت کے لیے بنتی ہے, جیسے کہ 6 مہینے کے لیے, اور کہا جاتا ہے کہ نہیں 6 مہینے کے لیے بنا رہے ہیں, آپ اس میں آ جائیے, 6 مہینے کے بعد ہم الیکشن کرا دیں گے, کیا پھر بھی تحریک انصاف اس پہ غور نہیں کرے گی؟ دیکھیے, میں نے آلریڈی اپنی ہماری جو اپروچ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. اب آج کے اس بات کو ابھی تو اسپیکولیشن کے زمرے میں آتی ہے نا, تو اب آگے بڑھیں, دیکھیں جب آئے گا کانکریٹ ایک پروپوزل آئے گا تو اس کے اوپر اپنی ہم کانکریٹ جو رسپانس ہے وہ بھی دیں گے. صحیح ہے سر. یہ بتا دیجیے رؤف صاحب کی یہ مدارس بل آج کل ایک موضوع بنا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب لانگ مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں, الٹیمیٹم انہوں نے بھی دیا ہے, ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, ہم سے وعدہ کر کے حکومت اور ان کے اتحادی مکر گئے ہیں. آپ کیا اس معاملے پر مولانا کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یعنی دو چیزیں ہیں, ایک تو ظاہر ہے نا کہ چلیں حکومت نے تو غلط کیا کہ ان کے ساتھ وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, یا پھر یہ کہ مولانا کا موقف مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے کیا صحیح ہے یا غلط ہے, پی ٹی آئی ان کے موقف کو سپورٹ کرتی ہے کیا؟ دیکھیے, ہماری بھی آپ کو یاد ہے کہ ہماری جب حکومت تھی اس وقت بھی ہم لوگوں نے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی. ہم بھی چاہتے ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ رجسٹر ہوں, اور اس کے لیے ایک انتہائی کمپوزٹ اور ایک کمپریہنسو قسم کا میکنزم جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب یہ اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جی کیا پروونشل لیول کے اوپر ہونا چاہیے یا فیڈرل لیول کے اوپر ہونا چاہیے. آئی تھنک اس کے اوپر بیٹھ کے بات وزارت تعلیم کے ماتحت ہونا چاہیے یا مولانا کے مطابق؟ جی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں اس کی جو سبسٹنس ہے اس کی بیسس کے اوپر بات کروں گا. مدارس کی رجسٹریشن بہت ضروری ہے, اور ایک جو اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ اور کمپریہنسو پروسیس ہونا چاہیے جس کے تحت وہ رجسٹر ہونے چاہیے مدارس. اب یہاں جو ہے مولانا صاحب جو ہے وہ ایک ٹیکنیکلٹی کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی بل آلریڈی پاس ہو گیا ہوا ہے اور آپ صدر صاحب جو ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجوہات ہیں کہ کیوں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ مدارس کو ایک ٹرانسپیرنٹ اور کمپریہنسو پروسیس کے ذریعے رجسٹر کروایا جائے, پریفریبلی ود دا فیڈرل گورنمنٹ اگر وہ ہو, اور یہاں ایک سسٹم ہو اور تمام مدارس جو پاکستان میں ہے وہ یہاں رجسٹر ہوں. دیکھیے پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنکڈ ہیں, اور اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا. اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو آئین کے اوپر عمل کرنا ہوگا, قانون کی عملداری چاہیے ہوگی, ہیومن رائٹس کی کنڈیشن کو امپروو کرنا ہوگا. یہ تمام چیزیں رؤف صاحب اگر لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان, تو کیا تحریک انصاف ان کا ساتھ دے گی؟ پریمیچورڈ کوسچن ہے سر, اسٹیج کے اوپر اس کا کوئی رسپونڈ نہیں کیا جا سکتا. پہلے وہ ان کو اناؤنس تو کرنے دینا. یہ تو ابھی تک تو اناؤنس بھی نہیں کیا انہوں نے. ابھی تو صرف انہوں نے ایک کہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ہم کر رہے ہیں. جب کہیں گے کہ ہم کرنے جا رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, ڈیٹ فائنل نہیں دیا انہوں نے. جی چلیے, بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ان تمام موضوعات پر مزید گفتگو کرتے ہیں. حکومت اور اپوزیشن کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان حکومت سے شدید ناراض دکھائی دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم منظور کرانے کے لیے ان کی بات وقتی طور پر تو مان لی گئی, لیکن اب اس بل پر دستخط نہیں کیے جا رہے ہیں, اور اسی لیے مولانا فضل الرحمان مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا مطالبہ نہ مانا گیا تو وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. لیکن آج دیگر جو وفاق المدارس کی دیگر تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی آج ایک اکٹھ کیا ہے, اور وہ مولانا فضل الرحمان کے جو موقف ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن کا جو اس وقت مروجہ طریقہ کار ہے یہ درست ہے اور اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 26ویں ترمیم منظور کرانے کے لیے حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو اس وقت استعمال کر لیا اور بعد میں ان کی تجویز پر غور کیا گیا تو پتہ چلا یہ قابل عمل نہیں ہے. اس کے علاوہ جو سول نافرمانی کی تحریک انصاف اناؤنس کر رہی ہے یا کرنے جا رہی ہے یا اس کے خط و خال ترتیب دے رہی ہے, اس پر کیا ہو سکتا ہے, حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے, کیا واقعی حکومت تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟
ان موضوعات پہ بات کریں گے. رانا احسان عدل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے. بہت شکریہ رانا صاحب, خوش آمدید. شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, MNA ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. شیلا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شوکت یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, PTI کے رہنما ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سب سے پہلے یہ سن لیجئے, پھر ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. بلاول بھٹو اس حکومت کا حصہ تھے, مسلم لیگ اس حکومت کا حصہ تھی, اور جماعتیں اس کا حصہ تھی. اس وقت اس بل پہ اتفاق ہوا, حکومت نے مسودہ بنایا اور ہم نے ان کے ساتھ بات کر کے اس کو قابل قبول بنایا. یہ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحبان تھک جائیں گے, اس پر دستخط کرنے میں آپ شریک نہیں ہو رہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدنیتی ہے یا نہیں؟ یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ یہ فراڈ ہے یا نہیں؟ پھر ہم آپ کو معاف کریں گے کیا؟ ہم فیصلہ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا, تو آپ تیار ہیں یا نہیں؟ رانا صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ وعدہ بھی لے رہے ہیں اپنے کارکنوں سے. کیا مولانا کے ساتھ دھوکہ کیا حکومت نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو وہ بل جو ہے صدر صاحب کو بھجوایا سائن آف کے لیے, وہاں پھر جو بھی لیگل ذمہ دار پیپلز پارٹی. نہیں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, جو لیگل اس کے اوپر معاملات اٹھے اس بنیاد کے اوپر, اور وہ جورسڈکشن کے تھے کہ پہلے ہی قانون موجود ہیں جو کہ مدرسہ رجسٹریشن کے ہیں, تو کون سا لاگو ہوگا, اس بیسس کے اوپر انہوں نے واپس بھیجا. لیکن اب یہ تھوڑی سی ڈبیٹ کھل رہی ہے اور اس کے اوپر کہ کیسے یہ چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ کیوں کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گی, مولانا صاحب کے ساتھ کیوں کرے گی؟ تو دیکھیں بات یہ, آج بھی جو لا منسٹر ہیں اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک جو سینئر منسٹرز کا جو پینل ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ انگیجڈ ہے, تو ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو ہے ان سے بات چیت کا دروازہ کھلا ہے. دیکھیں یہی ہوتا ہے, اگر کہیں کوئی کانفلکٹ ارائز ہو جائے یا کوئی کنفیوژن ارائز ہو جائے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام پہلوؤں پر غور کیے بغیر جلد بازی میں مولانا کی بات مان لی گئی, کیونکہ 26ویں ترمیم اس وقت کرانا تھی, تو آپ نے فوراً اس وقت تو بات مان لی, لیکن بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو قانون سازی نہیں ہو سکتی تھی. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 26ویں ترمیم کو بھی یاد رکھیں تو مولانا صاحب نے ایک بڑا پرنسپل سٹانس لیا تھا, اور وہ سٹانس یہ تھا کہ ہمیں مشاورت کرنی چاہیے ہے اور ہمیں کنسنسس بلڈنگ کرنی چاہیے. تو میرے خیال سے اگر کوئی قانون کے اندر ایک اوپینین تھا کہ اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں جو کہ گورنمنٹ کا تھا, اور مولانا صاحب کے ساتھ مشاورت ہوئی کہ اس طریقے سے لے کے چلیں, ہم لے کے چلے. لیکن اب اگر اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ سوال جواب اٹھ رہے ہیں تو ہمیں کلیئر کر لینے چاہیے. کوئی آخر یہ کوئی جو ہے زمین آسمان کا کوئی کلیش تو نہیں ہونے جا رہا نا, تو اس چیز کو جو ہے وہ حل کر لیا جائے گا. باقی بات یہ ہے کہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد آئیں گے اور معاملات وہ کریں گے, تو دیکھیں مولانا صاحب کی جماعت کے جتنے بھی پروٹیسٹ رہے ہیں بڑے پرامن رہے ہیں, اور کوئی بھی اس جماعت نے ایسا اقدام نہیں اٹھایا جس کو آپ کہیں گے کہ یہ انتشاری ہے یا توڑ پھوڑ کا ہے یا کوئی ریاست کے لیے خطرہ ہے. ایسا پہلے کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ یہ ریڈ زون کے سارے دروازے پھلانگتے ہوئے یا توڑتے ہوئے سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ کر انہوں نے احتجاج کیا تھا, جو کہ غیر قانونی تھا. اس میں آپ لوگ بھی شامل تھے صاحب, ہم لوگ بھی شامل تھے. اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ لیکن یہ پرامن کی ڈیفینیشن میں تو نہیں آتا. نہیں, جب آپ ریڈ زون میں بھی دروازوں کو پھلانگتے ہیں, یہ ویسے میں کہوں میں بھی اس میں شامل تھا, تو میں بھی اس میں شامل تھا. ریڈ زون میں دھرنا اور احتجاج جائز ہے. ہم واپس چلے گئے تھے, وہ چند گھنٹے کا تھا, پھر اس کے بعد ہم واپس چلے گئے صاحب کو تھریٹ کر کے سارا دن وہاں پر. نہیں, کچھ بھی نہیں, ہم تقریریں کر کے واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. شیلا صاحبہ, اصل شکوہ بلاول صاحب سے مولانا کو کہ بلاول صاحب موجود تھے, بار بار آ رہے تھے, یقین دہانیاں کرا رہے تھے, اور بعد میں پھر کیا ہوا؟ اچھا اسد, میں نے آج صبح کامران مرتضیٰ کو سنا تھا. کامران مرتضیٰ پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے اور میں مولانا صاحب دو کی ہدایات لیتا ہوں, ایک پارٹیز پہ اور ایک دینی مسئلے پہ. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, اور میں نے یہ بات مولانا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, لیکن کیونکہ ملک میں سسٹم کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آج ہی مولانا صاحب کے پاس یہ بات پہنچ جائے گی اور میں اس نقطے تک پہنچاؤں. اور پہنچ سکی نہیں پہنچ سکی مجھے نہیں معلوم, لیکن میں نے کامران مرتضیٰ کو یہ سنا آج.
تو کہ اگر اس میں کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہو گئے ہے اور اس وقت یہ ہو گیا، اور آج جو میں نے ساری بات سنی اس میں یہ پتا تھا، مجھے یہ پتا چلا تھا کہ ڈسٹرکٹ لیول پر یہ کرنا ہے، اور 18,000 سے زیادہ اب تک رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور بہت سارے ایک رول بیک نہیں کیا جا سکتا ڈپارٹمنٹ کے. تو اب کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں پورا کا پورا عہد غلط ہو گیا تھا اور دوبارہ انہوں نے لیا، تو یہ ایک امینڈمنٹ آئے گی اور اس کے ذریعے، لیکن ابھی کیونکہ ان کو اپنی پارٹی میں بات پہنچانی ہے وہ بات کریں گے. تو لیکن آپ کو یہ تو پتا نا مولانا نے اسی کی وجہ سے 26ویں ترمیم کو ووٹ کیا تھا. نہیں، کافی ساری چیزیں تھیں جس کو انہوں نے بہتر کیا تھا، اس طرح سے ہم نہیں کہہ سکتے. یہ بھی ایک اس میں ایڈیشن تھا کہ یہ ڈالا جائے، اور عام ممبر تو اس میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا، اس میں سارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو قانون کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. لیکن انسان ہے، اس میں یہ اوور لک ہو گیا تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا، بیٹھ جائیں گے. چلیے بالکل صحیح ہے. شوکت یوسف زئی صاحب، یہ آپ کی حکومت میں قانون بنا تھا کہ وزارت تعلیم کے تحت مدارس کو رجسٹر کیا جائے، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور ان کے جو نظریاتی الحاق ہے جس مکتبہ فکر کے ساتھ، انہوں نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا. لیکن آج وہ اپنے اس نقطہ نظر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور دوسرا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں حکومت نے غلط کیا ہے، مولانا فضل الرحمان کا موقف غلط ہے، یا مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں حکومت غلط کر رہی ہے؟ اور آپ کی پوزیشن اس وقت مولانا کے ساتھ ہے یا حکومت کے ساتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں جو 2019 کا جو ایکٹ ہوا تھا نا، اس میں تمام مدارس کو کی رجسٹریشن جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ کرنی تھی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ محکمہ تعلیم کے ساتھ، اور یہی بہترین طریقہ تھا میرے خیال سے. اور وہ اس وقت تمام بھی مدارس تھے انہوں نے اس پہ اتفاق کیا تھا. میرے خیال سے حکومت نے تھوڑی سی شرارت یہ کی کہ 26ویں ترمیم پاس کرانے کے لیے انہوں نے جھوٹ بولا، اور میرے خیال سے یہ جو مدارس کی تقسیم کی ہے نا، یہ حکومت اس میں ملوث نہیں کرنا چاہیے تھا. کلیئر کٹ سٹانس لینا چاہیے تھا ان کو کہ جی یہ کام ہو چکا ہے، اور 17-18 ہزار مدارس رجسٹر ہو چکے ہیں. اب کیسے اس کو ریورس کریں گے؟ کیسے اس کو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے اندر کچھ مدارس کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو، دوسرے ملک دوسروں کے ساتھ دوسرا سلوک ہو؟ یہ تو ایجوکیشن کا کام کرتے ہیں مدارس، تعلیم دیتے ہیں، تو تعلیم تو محکمہ تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے وہ جو اس ترمیم میں کسی قسم کی ترمیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر نہیں ہوگا. حکومت کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، بس اس کو کہنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ حکومت کو استعمال کرنا تھا مولانا کو، ووٹ حاصل کرنا تھا آئینی ترمیم کے لیے، تو اس وقت انہوں نے بول دیا. مولانا اتنے سادہ ہیں کہ استعمال ہو گئے. مولانا استعمال ہو گئے. مولانا کب استعمال نہیں ہوئے؟ مولانا آپ دیکھیں پی ڈی ایم کے سربراہ بنایا گیا ان کو، اور ان کے ذریعے حکومت ختم کرانے کی کوشش کی گئی، اور پھر سارا اسٹریٹ پاور تو مولانا کے پاس تھا نا، اور انہی کے لوگ کھڑے ہوتے تھے، انہی کے لوگ ہوتے تھے. مولانا کے ہاتھوں استعمال ہو گئے. یہ میرے خیال سے مولانا کے ساتھ تھوڑا سا دھوکا ہوا ہے. اب ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس حکومت کے ساتھ آپ جو بھی کریں یہ آپ کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، تو کیوں اپنے آپ کو بیچ میں بنایا ہوا ہے؟ ایک طرف ہو جائیں، یا اپوزیشن میں ہو جائیں یا گورنمنٹ میں ہو جائیں. یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ ایک سٹانس لے لیں. ادروائز آپ کسی طرح دھوکے میں رہیں گے، یہ لوگ آپ کو استعمال کریں گے اور پھر اس طرح ایک سائڈ پہ کر دیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو بالکل صحیح ہے. چلیے شوکت صاحب، جی ٹھیک ہے. شوکت صاحب میں ایک دوسرا موضوع اور آپ سے شروع کر لیتا ہوں. یہ سول نافرمانی کی تحریک آپ چلا رہے جا رہے ہیں، کیا یہ قابل عمل ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2، کیا اس وقت ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں بات سن رہا تھا رانا صاحب کی. دیکھیں ہم جب اعلان کرتے ہیں نا کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں یا جو بھی، تو اس میں ان کو انتشار نظر آتا ہے، اور پھر شروعات یہ خود کرتے ہیں. پورا من لوگ آ رہے تھے ایک دم آنسو گیس کی شیلنگ، پھر اس کے بعد لاٹھی چارج، پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ تو انتشاری ہیں. یہ خود جو ہے نا، انہوں نے ان کی تاریخ دیکھ لیں، سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا، پھر یہ جو پچھلی اس میں جو ہے نا یہ ریڈ زون میں بھی داخل ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے تقریریں بھی کی. تو ہمارے تو لوگ صرف وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے نا، بیٹھنے جا رہے تھے، تو بیٹھنے کے لیے بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، ان پہ گولیاں چلا دی. تو یہ تو ان کا حال ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو ملک ہے آئین قانون کے مطابق نہیں چل رہا،
اور یہاں پہ انسانی حقوق کی سنگین وائلیشن ہو رہی ہے، تو یہ ملک پاکستان کسی نہ کسی ممالک کے ساتھ منسلک تو ہے نا، یہ کسی ممبر تو ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ جو بھی حکمران ہے وہ کہیں کہ جی ہم تو اپنی مرضی چلائیں گے، ورنہ نہ آئین ہے نہ قانون ہے. تو پھر اس میں عوام کیا سوچے گی، عوام کیا کرے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ہر چیز کی وائلیشن ہو رہی ہے، بے گناہ سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. اگر کوئی آواز بھی اٹھاتا ہے کہ جی مہنگائی ہے تو ان کو بھی بالکل صحیح ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرنے دیتے تو سول نافرمانی کی تحریک نہ چلانی پڑتی، لیکن اگین وہی کوشچن تو پھر وہی ہے نا کہ آپ چلا بھی سکتے ہیں یا نہیں، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بھائی آج بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی بن گئی ہے، یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، یہ سنجیدہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو ہم کہاں جائیں؟ عوام کے پاس جائیں گے نا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. سر رانا صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ احتجاج کرنے دیتے اس روز تو سول نافرمانی کی تحریک نہ چلانی پڑتی. یہ دیکھیں اس روز کو تو اب سب جان چکے ہیں اور یہ بدترین طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ یہ ایک وائلنٹ پروٹیسٹ تھا، یہ پروٹیسٹ نہیں تھا. اور یہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، شیل لے کے آئے تھے، انہوں نے گولیاں ماری، جو ہے انہوں نے فائرنگ کی، رینجرز والوں کو شہید کیا، پولیس کو شہید کیا، 150 پولیس والا زخمی ہوا. پھر کنٹینر روئی کی طرح اٹھائے اور 40 کے قریب پولیس کی وہیکلز جلائی گئیں، راکھ کر دی گئیں. تو اور وہ بھی اس دن جس دن بیلاروس کے صدر یہاں موجود تھے، اور وہاں یہ تو ایسے فتح کرنے جا رہے تھے جیسے انہوں نے پتہ نہیں کون سی یہ رقبہ فتح کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں صدر آئے ہوئے ہیں تو وہاں جا کے شاید ان کو جا کے سلام کرنا تھا کہ ہم پہنچ گئے ہیں آپ کے پاس. تو یہ اس طرح کی دیکھیں. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز. تو پروٹیسٹ تو دیکھیں کس کو نہیں کرنے کی اجازت، سب کو کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب آپ وائلنس کے اوپر جائیں، جب آپ کورٹ آرڈرز کو رد کریں اور پھر بھی آپ اس طرح دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا، اس حد تک کہوں گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا وائلنٹ ترین پروٹیسٹ کے اندر تھا. ایسا تو ایم کیو ایم بھی نہیں کرتی تھی اس زمانے میں جب ایم کیو ایم بڑی مانی جاتی تھی. لیکن یہ تبھی ہوا نا جب راستہ روکا گیا. سر نہیں، اگر راستہ نہ روکا جاتا تو شاید یہ نہ ہوتا. اگر راستہ روکا جائے گا تو آپ شیل ماریں گے، اگر راستہ روکا جائے گا تو پولیس کی گاڑیاں جلا دیں گے، اگر راستہ روکا جائے گا تو آپ جو ہے پولیس والوں کو شہید کر دیں گے، رینجرز کو شہید کر دیں گے، کیونکہ کورٹ کے آرڈر ہیں. کورٹ کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے. تو یہ تو اگر راستہ روکا جائے گا، اگر کنٹینر لگایا تو آپ کنٹینر اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے بھائی؟ اگر آپ نے پولیس نے کوئی یورپ میں، امریکہ میں، دنیا میں پولیس نے اگر کنٹینر لگایا ہوا ہے یا اس نے کوئی بیریکیڈ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے دکھائیں، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. یہاں تو ریاست نے ان کو موقع دیا کہ آپ سنجرانی میں بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے یہاں نہیں بیٹھنا، ہم نے جا کے بیلاروس کے صدر کے پاس جا کے ہم نے سلامی پیش کرنی. صحیح ہے. ابھی جو ہم احتجاج کی آپ بات کر رہے تھے، ویسے اگر میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا دوں، ابھی تمام سیاسی جماعتوں نے ریڈ زون میں احتجاج کیا تھا. میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو سب جائز ہونا چاہیے، لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں، عدالت نے اجازت نہیں دی تو آپ ریڈ زون میں نہیں جا سکتے. تو ریڈ زون میں باقی لوگ کیسے چلے جاتے ہیں؟ اسد نہیں، اس وقت تک پیسفل اسمبلی کا قانون پاس نہیں ہوا تھا. ریڈ زون میں تب بھی ممانعت تھی، ریڈ زون میں نہیں جا سکتے. ریڈ زون میں جب بھی نہیں، اور ابھی بھی دیکھیں اس وقت بھی اجازت لے کے جاتے تھے. اجازت کی تو یہاں پہ کوئی بات ہی نہیں تھی، اور اب قانون پاس ہو گیا، 7 دن پہلے آپ کو اجازت لینی ہے. ایک نارمل سی بات ہے کہ آپ کا ملک اکنامیکلی جو ہے وہ انتہائی سفر کر رہا ہے، بڑی مشکل سے آپ بہتر ہو رہے ہیں. بڑی اہمیت تھی اس وقت بیلاروس کے دورے کی. آپ نے نہ اجازت لی، آپ کو ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہو گیا، آپ کو روکا جا رہا ہے. تو آپ ابھی یہ بات کر رہے ہیں شوکت یوسف زئی گولیاں چلائیں گے، وہ بھائی آپ کے صوبے میں جہاں گولیاں چلیں، آپ کو یہاں لاشوں کی تلاش ہے، وہاں لاشیں گری ہوئی تھیں، وہاں کو چھوڑ کے اور آپ یہاں آ رہے. تو بہتر پہلے یہ نہیں تھا کہ آپ پہلے ذرا وہ تو ٹھیک کر لیں اور یہاں پہ آپ کا احتجاج ہو جاتا. آپ نے سنجانی کی آفر، اس کے باوجود کہ آپ کی کوئی آپ نے مانگی نہیں تھی، آپ کو آفر کیا گیا. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں. سنیے ذرا فیصل واڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات ہیں اور ان کی جان کے اوپر سیاست کرنے کی اگلے 40 سال کوشش کی جا رہی ہے. اور ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے ہواری، جیسے ہم نے غنڈہ گردی کی سی ایم شپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے جو ہے وہ ایک مولا جٹ کی سیاست کر رہے ہیں. شہرہ صاحبہ، کیا آپ فیصل واڈا کی بات سے متفق ہیں؟
اب جان کو خطرہ ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتی, مجھے نہیں معلوم. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ ان کی جان کافی بن گئی ہے, 50-1 لاکھ کا کھانا کھا چکے ہیں. ان کا پورا مینیو بھی جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ بھی ڈسکس ہوا تھا. باقی جو بات ہے مولا جٹ, میں تو اس سے آگے کی بات کروں گی کیونکہ وہ تو 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتی تھی. تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر علیزئی, ٹالو گنج, جیلا میں کونج, علیزئی, مغبل, خار کے اور بلیش خیل سمیت پورے اس وقت پورے کرم میں جو ہے نا, آج صبح ہی میں دیکھ رہی تھی کہ ہیلی سے جو ہے وہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں. آپ کیوں نہیں مانگتے وفاق سے مدد؟ سب سے زیادہ ٹیررزم ہو رہا ہے. آپ مانگیں گے مدد نیشنل ایکشن پلان کے تحت, آپ کو خود کرنا ہے. جو بھی آپ مدد مانگیں گے اس میں ہم پابند ہیں. آپ یہاں آ رہے ہیں لاشوں کی تلاش میں, اور اتنی گرا دی. اس کے بعد یہی تھا کہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایسے ایموجی بھیج دی کہ لو بھائی فاتحہ. تو دیکھیں اس وقت بہت سنجیدہ بات ہے. اور جو ان کی یہ جو انہوں نے کہی ہے سول نافرمانی, اس میں ان کی پارٹی میں ہی نافرمانی ہو جائے گی, کیونکہ ابھی بھی ان کے ایم این اے ایم پی اے کہاں تھے؟ ہر ایک کو 5-5 ہزار اور 10-10 ہزار لوگوں کو کہا تھا, معصوم لوگوں کو جس کو کہیں یہاں کے کوئی کاروبار شروع کرنا تھا, ٹھیلا لگانا تھا, برگر لگانا تھا, وہ لگانا تھا, ان بیچاروں کو سب چھوڑ کے بڑے آرام سے ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں. آج کل کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, تکیے سمیت کیسے ایک جگہ سے دوسری گاڑی میں منتقل ہو رہے ہیں اور چلے گئے لوگوں کو چھوڑ کے. اور لوگ بتاتے ہیں اسلام آباد کے کہ وہ بیچارے نہ انہیں راستوں کا پتہ تھا, نہ کچھ, مختلف جگہ پہ ایسے دوڑتے پھر رہے تھے لوگ کہ انہیں پناہ ملے. اور ظہر اور عصر کے درمیان جو پہلا مارکا ہوا ہے, جو ڈی چوک سے دھکیلا ہے, وہ تو میں نے خود دیکھا ہے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ شیل فائر کس سائڈ سے ہو رہا ہے, دونوں سائڈ سے. میں سارا خود دیکھ رہی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرم پر توجہ نہیں ہے, اور ابھی نہیں, اپنے صوبے پہ توجہ نہیں. دیکھیں پشاور میں بہت زیادہ جو سکھ ہیں وہ پشاور چھوڑ چکے ہیں, ان کو بھی جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح پولیس بہت بالکل صحیح ہے. اور شوکت یوسف صاحب ابھی آل پارٹیز کانفرنس پیپلز پارٹی نے کی تھی, گورنر صاحب نے کی تھی, اس کا موضوع بھی قرم تھا, اس میں بھی تحریک انصاف نے شرکت کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو آپ باقی حکومتی جماعتوں کا خیال یہ ہے, اور جو خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کی توجہ اپنے صوبے کے معاملات پر نہیں ہے, آپ بار بار وفاق کا رخ کرتے ہیں اور پھر آپ سول نافرمانی کی اب کال دینے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ میرے خیال سے صرف یہ ڈی چوک سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ورنہ کرم کا جو معاملہ ہے جو بھی ہے اس پہ الحمدللہ اگر سیز فائر کرائی ہے تو وہ علی امین گنڈاپور صاحب کی محنت سے کرائی گئی. پھر اس کے بعد جو 125 رکنی جرگہ کیا ہے ابھی تک بیٹھا ہے, 3را دن ہے, اور وہاں جو کوششیں ہو رہی ہیں جرگہ کے تھرو پہ, یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ڈی چوک میں آپ فوراً طاقت استعمال کریں, لوگوں کو مار دیں کہ یہ ادھر چلے جائے, یہ ادھر چلے جائے. ہم اپنے لوگوں کو تو نہیں مار سکتے ہیں ریاست کے ذریعے. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان میں سیز فائر کرائے, اور اب 125 رکنی جو انفلوئنشل جرگہ ہے قبائلی عمائدین کا, ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, وہ لگا ہوا ہے. وہ اس کے پیچھے علی امین گنڈاپور کی پوری گورنمنٹ کھڑی ہے, اور وہ الحمدللہ کافی بہتر اس پہ ہوئے ہیں. میڈیسن جو کی کمی تھی, علی امین صاحب نے اس کے لیے ہیلی کاپٹر دے دیا ہے, اس کے ذریعے میڈیسن پہنچائی جا رہی ہے. ابھی تک تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ میڈیسن چلی گئی ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ میڈیسن جائیں گی, اور بھی جو چیزیں ہیں جب تک راستہ نہیں کھلتا. تو یہ تو صرف توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح باتیں کرتی ہے. اے پی سی کا کیا, آپ مجھے بتایا کہ جب سے اے پی سی ہوئی ہے, چلو ہم تو نہیں گئے اس میں, باقی ساری جو باتیں تھیں نا جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے خیبر پختونخوا میں, انہوں نے کیا کیا ہے. یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو 125 رکنی جرگہ کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا, اور یہ سب سے امپورٹنٹ جرگہ ہے, گرینڈ جرگہ جس کو قبائل سمجھتے ہیں, جس کو اہمیت دیتے ہیں, وہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو سپورٹ کر دیتے. یہ صرف جو ہے نا یہ چنگاری لگانے کے لیے بیٹھے ہیں اور خود کچھ کر نہیں سکتے, دوسروں کو چھوڑتے نہیں. آپ نے دہشت گردی کی بات کی, یہ مجھے بتائیں کہ دہشت گردی میں انہوں نے کیا کیا ہے, یہ کتنا انہوں نے سپورٹ دیا ہے خیبر پختونخوا کو, کچھ بھی نہیں. یہ تانے دیتے ہیں کہ جی 600 ارب دیے ہیں, 600 ارب مجھے ثابت کرے. یہ میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, ان میں سے دونوں بے صاحبان بیٹھے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں 600 ارب روپے دیے ہم نے دہشت گردی کے, اس میں مجھے بتایا جائے انہوں نے ابھی تک 96 دیے ہیں, یہ 600 ارب نہیں دیے ہیں, اور ہمارے 104 ارب روپے صرف پولیس کے اوپر لگے ہیں. تو یہ بات کرنا کہ جی ہم نے خیبر پختونخوا کو پیسے دیے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ مجھے بتا دیں, یہ آپ کے وطاست سے میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 600 ارب ملے خیبر پختونخوا کو صرف دہشت گردی کے مد میں, لڑائی کے مد میں, ہمیں صرف 96 ارب ملے, اور 104 ہم نے صرف پولیس کے اوپر لگایا. تو یہ تانے نہ دیا کریں, ایک طرف یہ تانے دیتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے کوئی جیب سے دیتے ہیں. ہاں جو ہمارا حق بنتا ہے اس کے علاوہ ہمیں بتایا کہ انہوں نے کتنا دیا ہے. جو قبائل ایریا کے جب یہ اسمبل ہوئے تھے اس وقت جو وفاق نے وعدہ کیا تھا کہ ہم
دیں گے, اس میں سے انہوں نے کتنے دیے بتائیں نا ذرا. 60% میں چلیں آپ پہلے اس کا جواب دینا چاہیں گے. اس سے پہلے رانا صاحب سے جواب لے لیں سر. دیکھیں سب سے پہلے یہ کہنا کہ کچھ وفاق کر نہیں رہی. دیکھیں روز ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں روز, اور لا انفورسمنٹ کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں, اور یہ ایک جہاں یکجہتی کے ساتھ اس معاملے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے, وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی توجہ ملک دشمنی کی طرف ہے کہ آپ جو ہے کہیں کہ سول نافرمانی کریں گے, ہم معیشت کو اٹیک کریں گے. یہ ملک دشمنی ہے میرے نزدیک, یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ پیسے نہیں ان کو ملے, 100% NFC کا 1% ان کو سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر ملا ہے, اور انہوں نے اس پیسے کو ٹھیک استعمال نہیں کیا. CTD ان کی جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں آئی, وہاں اس طریقے سے اخراجات نہیں کیے گئے جس طرح کرنے چاہیے تھے. اور اس وقت ایک فیلڈ سٹیٹ بنتا جا رہا ہے KPK علی امین گنڈا پور کے زیر اقتدار کے اندر. PTI کے 13-12 سال ہو گئے, یہ 12 سال میں انہوں نے تباہ کر دیا ہے KPK. دیکھیں حل یہ ہے کہ توجہ دیں, گورننس پہ توجہ دیں. نہیں کیا گورنر راج اس کا حل ہے؟ نہیں, جو جس کی روزانہ ہم تو ان کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کو مینڈیٹ ملا ہے, آپ خدارا آپ صوبے کے وسائل جو ہیں وہ احتجاجوں میں نہ جھونکیں, صوبے کے وسائل جو ہیں آپ دھاوا نہ بولیں, اس کے بلبوتے کے اوپر آپ بڑھ کے مارتے ہیں, وفاق پہ آپ دھاوا بولتے ہیں, صوبے کے وسائل پہ آپ نہ کریں یہ کام. آپ صوبے کے وسائل وہاں لگائیں جہاں لاشیں گر رہی ہیں, جہاں ضرورت ہے. اور یہ دیکھیں میں تو ان کو 12 سال اب یہ ان کو اقتدار میں ہو گئے, وہاں KPK کے اندر وہاں مسئلوں کے قابو کریں. یہ تو رانا صاحب آپ مانتے ہیں نا کہ اس وقت سیاسی ماحول بہتر ہونے کی ضرورت ہے اور وہ بات چیت سے ہو سکتا ہے. آپ کا شکوہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ لوگ بات چیت نہیں کرنا چاہتے, لیکن عمر ایوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. عمر ایوب صاحب بات چیت کے لیے دعوت دے رہے ہیں, وہ تو کمیٹی بنا کے بیٹھے ہیں مذاکرات کی. سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا ہے. ہم لوگ جو بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں, وہ پشتوں کے وہ ایک مثال ہے کہ بنی آدمانی یا خاپیریانی مذاکرات برسرکو, مطلب کہ وہ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی, ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. یعنی جو بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, مطلب حکومت سے بھی بات چیت وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب کیا آپ چاہتے ہیں بات چیت ہو PTI سے؟ حکومت کے کمیٹی تیار ہے, سن حکومت کے دروازے بات چیت کے لیے کبھی نہیں بند ہوتے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کو یرغمال بنا کے, ملک کی معیشت کو یرغمال بنا کے بلیک میل کریں ساری پاکستانی قوم کو کہ اگر ہماری مانگیں نہ پوری کی گئیں تو ہم سول نافرمانی کر لیں گے, اگر ہماری مانگیں نہ پوری کر گئیں تو بیلاروس کا صدر آیا ہوا ہم دھاوا بول دیں گے, اگر ہماری مانگیں نہ پوری کی تو ہم معیشت کو تباہ کر دیں گے. یہ کون سا بھائی ہے, یہ بلیک میل ہے. یہ تو احتجاج کرنے والا تو رانا صاحب کوئی بھی کرتے ہیں, کڈنیپر جو ہے وہ کن پٹی پہ بندوق لگا کے رکھتے ہیں کہ اگر یہ نہ مانا گیا تو میں گولی مار دوں گا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنے والے تو ہمیشہ شرائط کے ساتھ آتے ہیں نا. ابھی فیض آباد آ کے جماعت اسلامی کے بیٹھی تھی, اگر ہماری مانگیں نہ مانگی گئی تو ہم معیشت کو اڑا کے رکھیں. رانا صاحب دیکھیں, یعنی کہ پھر اڑا دیں, ہم بھی نہیں اڑنے دیں گے معیشت کو. جب جماعت ایسے نہیں ہوگا, ہم تیار ہیں, کوئی بھی جماعت, ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, 100% تیار ہیں, دھمکیوں کے ساتھ نہیں. رانا صاحب کوئی بھی جماعت, یہ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی جماعت جب احتجاج کرنے کے لیے آتی ہے اپنی شرائط کے ساتھ آتی ہے نا. ابھی جماعت اسلامی آگے فیض آباد بیٹھی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں مانو گے تو بیٹھے رہیں گے یہاں پہ احتجاج. آپ گئے, آپ نے ان سے بات کی, احتجاج کیا, یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم بیٹھے رہیں ٹھیک ہے. یہ اگر آپ کہیں کہ ہم جو ہے معیشت تباہ نہیں آگے بڑھیں گے, انہوں نے کہا ہم آگے بڑھیں گے, معیشت تباہ کر دیں گے, تو پھر یہ بات ایسے نہیں ہے. بات یہ کہ آپ ابھی یہاں شکست یافتہ ہو کے آئے ہیں. ابھی آپ کو جو ہے آپ نے کہا تھا کہ ہم فائنل کال سے آپ کی مسڈ کال ہوئی, آپ کی فلاپ کال ہوئی, اب آپ اگلا جو ہے ایجنڈے پہ آ گئے کہ ہم نے معیشت تباہ کرنی ہے. کوئی خدا کا خوف کریں, اپنے KPK کے اوپر دیکھیں, گورننس کے اوپر دیکھیں. آپ ملک تباہ کے لیے تباہی کے پیچھے پڑ گئے کہ ہم نے ملک تباہ کر دینا نہیں. اگر کریں گے تو ہم جو ہماری شرائط نہیں مانیں گے ہم تباہی پھیر دیں گے. یہ کیا ہے بھائی, یہ کوئی جماعت کا کوئی موقف ہے؟ اس موقف کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. چلیں اس کا جواب تو شوکت صاحب دیں گے, لیکن شیلا صاحبہ یہ کیا قومی حکومت کی باتیں آج کل چل رہی ہیں؟ چند صاحب کل میں سن رہا تھا اگلے دن ایک شو میں کہہ رہے تھے کہ ہاں ڈرائیونگ سیٹ اب چینج ہونی چاہیے. تو کیا ہو رہا ہے, کوئی بلاول صاحب آگے آ رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور نہ ہی پارٹی میں کوئی ابھی کسی بھی قسم کے لیے CEC کی ضرورت محسوس کی گئی ہے. اب پنجاب کے لوگوں کا اپنا ایک اسٹائل ہے سیاست کا, اور وہاں کی اپنی ایک کیا کہنا چاہیے پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے. تو باقی رہی بات شوکت یوسف زئی صاحب کی, تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گورنر جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. ایک ایسے وقت میں کہ آپ کے ہاں یہ سب کچھ ہوا تھا اور آپ نے اس کو توجہ نہیں دی, تو گورنر کیا کرے گا, سب کو بلائے گا. لیکن کیونکہ آپ کی توجہ نہیں ہے تو آپ گورنر کو جو ہے وہ مان ہی نہیں رہے.
آپ چاہتے ہی نہیں. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک حکومت کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے. اب رہی سول نافرمانی, دیکھیں جہاں تک ایوب صاحب کی بات ہے یا کسی کی بھی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہم سے بات کرے ہم تیار ہیں, یہ لوگ تو تیار رہتے ہیں. سبوٹیج تو جو بھی قیدی کا نمبر ہے پتہ چلا 804 نہیں ہے, 420 جو بھی ہے وہاں سے ہوتا ہے. پہلے بھی جب الیکشن کے اوپر ہو رہے تھے اور شاہ محمود قریشی وغیرہ سب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہم 80% سے زیادہ اپنا اہداف حاصل کر چکے ہیں, ہو گئی تھی. یہ جو ہے 26ویں ترمیم سے پہلے انہوں نے ایک دن مانگا اور اڈیالہ گئے اور پھر وہاں سے وہی ہوا جو ہونا تھا. تو وہ تو بیچارے بہانے, وہ تو کہیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جو اندر بیٹھا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب انہوں نے کنٹینر پہ بل جلایا تھا تو اس کے بعد انہوں نے خود کہا تھا کہ گھر میں بچی چھوٹی تھی تو گیزر جلانا پڑا. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ موجودہ خاتون کی کوئی نواسی وغیرہ گھر میں ہے یا نہیں ہے کہ گیزر جلانا پڑے, لیکن لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تھا, اس کارکن نے بھی, اور ابھی بھی نہیں ہوگا. اور امین گنڈا پور تو اسے لیڈ ہی نہیں کر سکتے. ایک سی ایم کیسے سول نافرمانی کی بات کرے گا. رؤف حسن صاحب سے بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس وقت کے حالات اور اب کے حالات میں بہت فرق ہے. اب کے حالات اور وہ ہے, کوئی ان کے ساتھ نکلا نہیں. آپ نے شوکت صاحب سنا کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ شرائط کے ساتھ اگر آپ بات چیت کرنا چاہیں گے تو کوئی بات چیت نہیں ہوگی, کیٹیگوریکلی دھمکیوں کے ساتھ نہیں ہوگی. انہوں نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے نا پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے. ورنہ دیکھیں آزاد کشمیر ریسنٹلی لوگ آئے, وہ شرائط کے ساتھ آئے. حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا ہے, حکومت دھمکیاں دے ظاہر ریاستی طاقت کے بلبوتے پہ. یہاں دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, فرنٹ لائن صوبہ خیبر پختونخوا, فوج ہماری فوج ہے, فوج قربانیاں دے رہی ہے, پولیس قربانیاں دے رہی ہے, پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس پہ یہ لگے ہوئے ہیں, کبھی مدارس کو تقسیم کر رہے ہیں, کبھی سیاسی جماعتوں کو تقسیم کر رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو کورٹ آرڈر کی بات کر رہے ہیں تو کورٹ آرڈر تو اسلام آباد کے لیے تھا نا, چلو وہاں میں مانتا ہوں جو کورٹ آرڈر پہ عمل ہونا چاہیے تھا. یہ جو اٹک کے پاس شیلنگ ہوئی ہے, لوگوں کو مارا پیٹا, تو یہ بھی کورٹ آرڈر تھا. یا یہ کیسے آپ نے تسلیم کر لیا کہ جی ہم آ رہے ہیں تو ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں. اگر ہم قبضہ کرنے آتے, ہمارے پاس کوئی اتنے زیادہ وسائل ہوتے, اس طرح مار مار کے بھگاتے. اس طرح تو نہیں ہوتا. لیکن پولیٹیکل پارٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ نہتے ہوتے ہیں. ان کو ہمیشہ لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ حکومت جب کچے کے ڈاکوؤں کو یہ نہیں آج تک ختم کر سکی, یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی دہشت گردی کے خلاف یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. وفاق کی بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے نا, وزیر داخلہ کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ بتائیں نا مجھے کہ بلوچستان کی دہشت گردی کے خاتمے میں آپ سب کچھ آپ نے فوج پہ چھوڑ دیا, وہ لگے ہوئے قربانیاں دے رہے ہیں. پولیٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ہمارا کام ہے سپورٹ کرنا. یہ کیا آپ کیا سپورٹ دے رہے ہیں؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. آپ نے بالکل عوام کو اسی طرح چھوڑ دیا ہے. اور خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ظلم ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سپورٹ کیا دے رہے ہیں؟ ذرا کنکلوڈ کر دینا. وہ کہتے ہیں آپ سپورٹ کیا دے رہے ہیں؟ جی آپ وفاق کیا سپورٹ دے رہے ہیں؟ ہر قسم کی جو ہے ہم نے استحکام پاکستان کو انڈورس کیا ہے. ہم وہ فائنینسنگ کر رہے ہیں, فنڈنگ کر رہے ہیں, اور ہماری بالکل ایک مل کے چل رہے ہیں. ہر پلان میں جو ہے وہ حکومت شامل ہے اور کوشش ہے کہ اس کو, لیکن دیکھیں جو ایک ورکنگ ہونی چاہیے وفاق کی اور صوبوں کے ساتھ اور یکجہتی ہونی چاہیے, وہاں آپ دیکھ لیں کہ استحکام پاکستان کے ساتھ کیسی سیاست کی پی ٹی آئی نے, یعنی کہ اس کو کتنا کنٹروورشل بنایا, جبکہ اس ملک کی ضرورت ہے کہ استحکام پاکستان جیسے جو معاملات ہیں ان کو کیا جائے اور وہ یونیفیکیشن ہو. وہاں یہ ان کا پروپیگنڈا نہیں رکتا. آج بھی ان کی سوشل میڈیا جو ہے وہ کس طرح کا پروپیگنڈا کر رہی ہے اداروں کے خلاف, بھرا پڑا ہے. یعنی کہ کوئی ان کو, میں کہتا ہوں, اب میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی ملک کے اندر تقسیم اور نفرت کی سیاست پھیلانے میں. اور میں تو کبھی میں نے ایسے الفاظ نہیں, لیکن اب میرا یقین ہے کہ یہ انتشاری جماعت ہے, یہ ملک کے مفادات کے خلاف چل رہی ہے, اس کو اور کچھ نہیں آتا, ورنہ ایسی کالز نہ یہ جماعت دے. بہت شکریہ رانا صاحب, شیلا صاحبہ, شوکت صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.